بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اب سبسکرائب کر لیں۔ اس میں چاہت کا یا چاہنے کا یا نہ چاہنے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن ہر ایک کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اس میں نہ والی تو بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اسے ضرور اسے آپ سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے بیل آئیکن کو، ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے یعنی روزانہ آنے والے جو روحانی اور قرآنی ولاگز ہیں وہ آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ زمر کی آیت 56، 57 اور 58 ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں ارشاد فرمایا کہ اے بندو، اے انسانوں، تمہیں اللہ تعالی شانہ نے دنیا کی زندگی، عقل، سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہے۔ کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ میں تو بہت زیادتیاں اور اللہ کی نافرمانیاں اور اپنے سلسلے میں اپنی جان پر مظالم ڈھا چکا ہوں، بالخصوص بڑے اور شدید گناہ جو ہیں۔ مشرکین بھی ان باتوں کو سن کر کہ یہ سچائی ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو خود بندہ کوئی بھی بات سنے، دیکھے، اکیلا بیٹھے، پھر اسے اس کا خیال آتا ہے اور وہ اس پہ غور ضرور کرتا ہے، تو ان کے دل میں بات آتی تھی کہ ہم بھی اس سچ کو اختیار کر لیں، لیکن شیطانی وسوسہ یہ تھا جو کچھ ہم سے ہو چکا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ
صرف چھوٹے موٹے ظلم نہیں، قتل تک، اور اپنے شہر سے ان کو نکالنا، دن رات ستانا، اور یہیں پر بس نہیں، اس کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا، اس میں زندگی گزار چکے تھے۔ تو یہ بات دل میں آتی تھی کہ ہمارے ایمان کا کیا فائدہ، ان جرائم میں سزا بڑی بڑی ہے، ناحق قتل کی، بتوں کو پوجا کرنے کی، اور اس طرح زنا اور دوسرے گناہ جو ہے، تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی شانہ نے خود وضاحت فرما دی، سارے ہی انسانوں کے لیے زندگی کے جس حصے میں اے بندے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، تیری توبہ قبول ہے۔ ہاں جب غرغرے کی حالت ہو، نزع روح ہو رہا ہو، جسم سے جان کھینچے جانے کا وقت، وہ توبہ کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو بڑے بڑے فرعین، فرعون مصر جب ڈوب رہا تھا کلزم میں، تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون نے جو رب سچا بتایا اس کو۔ تو لکھا ہے تفاصیل میں، جبرائیل کو حکم دیا کہ گیلی مٹی جس کو ہم گارا کہتے اس کے منہ میں بھر دو۔ ساری زندگی اس نے بہت معجزات دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پیغام حق سنا لیکن ٹھکرایا۔ اب یاس کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا موقع کوئی نہیں۔ تو تعالی شانہ نے انسانوں کی اسی حسرت کو، افسوس اور پچھتاوے کے آنے والے وقت میں جو آ کر رہے گا، اس سے پہلے پہلے ارشاد فرمایا۔ 3 آیات ہیں، ان میں 3 احوال بالخصوص کفار کے، اور اسی کے ساتھ وہ مسلمان، وہ ہم میں ہیں، ہم بھی ایسا کرتے، فجار اور فساق، اللہ کی نافرمانی، اور میری نافرمانی نے پھر اپنی شہرت اسی نافرمانی کے بل بوتے پر، جی میں نے تو ساری زندگی کبھی نماز پڑھی۔ ہمارے حافظ صاحب بتاتے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، طبیعت بھی خراب، جوان کو کہا کہ وہ اذان کا وقت ہے بیٹا اذان پڑھ دو۔ انہیں آگے میں تو کبھی پڑھی نہیں، میں شرم آؤں گی۔ انہیں آگے اچھا پتر تینوں شرم ہوتی ہے، سانوں نہیں ہوتی، چلو اسی ماڑی موٹی پڑھ دے۔ یہ ہمارا حال باوجود ایمان کے ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے کل حسرت کھینچنی ہے، افسوس کرنا ہے، ہائے وائے ہوگی۔ ان تقول نفس، کوئی انسان بھی کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، مجھے پیغام تو ملا تھا حق کا، دین کا، اسلام کا، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کا، اللہ کی کتاب کو بھی میں جانتا تھا، لیکن میں نے تو ہنسی مذاق میں زندگی گزاری۔ کفار تو استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا، لیکن مسلمان کا عمل ان جیسا ہو کہ کان پر جوں تک نہ رنگے، اور ساری ہی زندگی غفلت اور جہالت میں اور اللہ سے دوری میں برباد کر چکا ہو، تو ان کنت لمن الساخرین، وہ خود ہم میں ایسے جتنے بھی ہوں گے ہم خود اقرار کریں گے ہم تو ہنسی میں رہ گئے اور ہم نے قدر نہیں کی۔ اب اللہ اگر ہدایت دیتا زبردستی والی تو ہم متقین ہوتے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ پیغام ہدایت ہر زمانے میں تمام انسانوں تک کسی نہ کسی طور پہنچا ہے۔ کوئی شخص کہے اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں ہیں بندے تیرے سامنے ہیں، تیرا ضمیر بھی فیصلہ کرتا ہے کہ سچائی نجات دینے والی اچھی چیز ہے، جھوٹ اور برائی وہ انسان کے اندر کو کالا کرتی ہے اور وہ بری چیز ہے۔
اب ہمیں اختیار بھی دیا اتنا کہ ان دو راہوں میں جو چاہے چن لے، لیکن اس پر جو منزل آئے گی اچھائی کرنے پر، نیکی پر، وہ نیک منزل جنت ہے، اور برائی اختیار کرنے پر جو دوزخ شیطان کا ٹھکانہ ہے تو اس کا ساتھی بن جائے۔ برے آدمی کے ساتھ بندہ مکان لے لے، ساری زندگی کا پچھتاوا، تو شیطان کے ساتھ رہنا اور ایک منٹ بھی وہاں گزارنا، دوزخ تو اپنی جگہ پر عذاب ہے، یہ عذاب در عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہوگی کل قیامت میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، گمراہوں کے لیے، اللہ سے دور رہ کر زندگی برباد کرنے والوں کے لیے دوزخ سامنے کی جائے اور وہ بھڑک رہی ہوگی۔ بندہ آنکھوں سے دیکھ کر کہے گا کیا، ہائے کاش ایک دفعہ پھر مجھے زندگی ملے تو کیا کرو گے؟ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے اللہ میں تو بڑا ہی نیک بن کے آؤں گا۔ اللہ پاک پہلے سے بتا رہے ہیں، یہ تمہیں کل کہنا، میں تجھے آج ہی بتا رہا ہوں، وہاں کل دوبارہ والی بات ہرگز نہیں ہے، اور جس رب نے پیدا کیا اس کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، بالفرض کسی انسان کو قیامت سے واپس کر کے دنیا میں بھیجا جائے، جو کچھ اس نے پہلی زندگی میں کیا اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرے گا، وہی دماغ، وہی دل، وہی اولاد، وہی سامان، وہی دنیا، تو اس نے کرنا بھی وہی ہے، لیکن وہاں سے واپسی کسی کی نہیں۔ تین باتیں ارشاد فرما دی، یہ ساری ہی انسان کی حسرت، افسوس، ہائے اور وائے جو ہوگی پہلے بتائے کہ آج کل خمیازہ اس کا عوض کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج تیرے پاس زندگی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جو چاہے آسانی سے جتنا چاہے آج آخرت کما سکتا ہے، کل اور موت کے وقت میں اور مرض کی شدت میں، اور دنیا چل چلاؤ کا گھر ہے، اس لائن میں ہم بھی کھڑے اپنی اپنی باری پر ہر کوئی، اور کوئی انسان جانتا نہیں کہ میری باری 2 منٹ کے بعد یا گھنٹے اور 1 دن کے بعد یا سال میں اور چند سالوں میں آ کر رہے گی۔ حق تعالی شانہ یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر اسمہ وجمالہ وکمالہ ونوالہ۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور، دکھ درد آلام مصیبتوں بیماریوں سے نجات عطا، خاص مہربانی اور کرم اور فضل کا معاملہ، عافیت عطا کر۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، پہلے امام دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی نصیب فرما، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں آپ نے سورہ الزمر کی آیات مبارکہ 56 تا 58 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشنز
اور روحانی اور قرآنی علاج ان کو باقاعدہ ہر صبح بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن والدین اعزاء و اقارب کے علاوہ ناچیز کو بھی شامل کریں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔